اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر محترم سامعین، میں نے عرض کیا تھا کہ 139 سوال ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، جس میں سے میں نے 25 سوال پہلے پیش کر دیے ہیں۔ اب 26واں سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علی ولی اللہ پڑھنے سے توحید مجروح ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ کیا شان رسالت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس کی مزید وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 27، کیا شہادت ثالثہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک آیت پیش کی جائے۔ سوال نمبر 28، کیا شہادتین تک کے قائل حضرات کو یہ یقین ہے کہ ہماری اذانیں، نمازیں، عبادتیں قبول ہیں؟ جو شہادتین تک ہیں اور شہادت ثالثہ کے قائل نہیں ہیں اور اس کو واجب نہیں مانتے، کیا ان کی نمازیں، عبادتیں ان کی قبول ہیں؟ اس کی کوئی سند پیش کریں۔ سوال نمبر 29، کیا آپ نے فرامین ائمہ طاہرین علیہ السلام سنے ہیں کہ ولائے امیر المومنین علیہ السلام کے بغیر تمام اعمال، عبادات قبول نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ فرمان آپ نے سنا ہے؟ سوال نمبر 30، کیا مجتہدین عظام نے شرعیہ خوروں کو کوئی فرمان جاری کیا ہے کہ قرآن و حدیث فرمان ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے فتوے کو ترجیح دیں؟ کیا کوئی پیغام مجتہدین نے آپ کو دیا ہے؟ یہ سوال نمبر 30 ہے۔ سوال نمبر 31، کیا مجتہدین کی تقلید کر لینے کے بعد قرآن پر تدبر تفکر کرنا حرام ہے؟ مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہیں لکھا کہ ہمارے فتوے کے بعد، یا ان کو کوئی حق ہے فتویٰ دینے کا؟ کیا ان کے فتوے کے بعد قرآن پر تدبر کرنا، فکر کرنا کیا گناہ ہے، حرام ہے؟ سوال نمبر 32، اگر مجتہدین کے ہوتے ہوئے قرآن و حدیث معاذ اللہ بیکار ہیں تو پھر قرآن و حدیث کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ اگر قرآن تا قیامت ہاتی ہے تو پھر احکام قرآن پر عمل کرنے سے انکار کیوں ہے؟ کیا قرآن میں ولائے امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے فکر کیا ہے کہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 34، کیا آپ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیت 44، 45 اور 47 میں اللہ کا حکم نہیں پڑھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون؟ یہ آپ نے آیت نہیں پڑھی ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کریں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر جو میں نے نمبر بتائے ہیں، یہ آپ ترجمہ نکال کر پڑھیں کہ آپ کو یہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے۔ قرآن کا تو یہ حکم ہے، جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے۔ دوسری آیت، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ ظالم ہے۔ تیسری آیت، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو قرآن کو چھوڑ کر اپنے حکم جاری کرتا ہے وہ فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ یہ تینوں کام ہی لعنتیوں کے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، کیا آپ نے یہ آیات نہیں پڑھی ہیں؟ کیا اسی قرآن نے، میں اس پر وضاحت نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ سارے سوال مکمل ہونے کے بعد ایک ایک سوال پر وضاحت انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آگے سوال ہے، اسی پر چلتے ہوئے آگے بات آتی کہ شہادت ثالثہ پر جب متعدد قرآن احکام موجود ہیں تو پھر انہیں ٹھکرا کر فتووں پر عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ فتووں کو کیوں ترجیح دی جا رہی؟ یہ بعین ہی وہ سوال ہے جو علامہ نثار عباس، سید علامہ نثار عباس اجتہادی صاحب نے، اہل المقام نے یہ سوال کیے تھے اور آج تک ان کا رد نہیں آیا۔ سوال نمبر 35، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ سوال نمبر ہے 36، کیا تدبر تفکر تحقیق کرنے کا حق ختم ہو گیا، چھن گیا حق؟ سوال نمبر ہے 37، کیا اندھی تقلید کرنا جائز ہے؟ فقط مجتہد پر رہنا، اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ سوال نمبر 38، کیا قرآن و حدیث کی موجودگی میں اجماع علماء سے فتویٰ لینا درست ہے؟ اجماع علماء کب ہوتا ہے، اس کی میں مکمل انشاءاللہ وضاحت پیش کروں گا کہ وہ اجماع علماء یا اجماع امت یہ کب دیکھا جاتا ہے؟ جب قرآن کی دلیل نہ ہو، حدیث کی دلیل نہ ہو، سند نہ ہو، تو پھر اس بات پر آیا جاتا ہے۔
تو جب قرآن کی دلیل موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر لوگ اجتہاد کو یا علماء کے فتووں کو یا عوام کی اجتماع کو دیکھیں گے تو وہ قرآن کے مخالف ہوں گے۔ اس کی مکمل انشاءاللہ وضاحت میں پیش کروں گا۔ سوال نمبر 38 ہو گیا 39، کیا علماء کی اجماع کلی نے شہادت ثالثہ کو مسترد کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو ثابت کیا جائے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیا علماء کے اجماع کلی نے شہادت ثالثہ کو مسترد کر دیا؟ سوال نمبر 40، کیا شہادت ثالثہ مقدسہ پر اتفاق کرنے والے مجتہد نہیں ہیں؟ شہادت ثالثہ مقدسہ پر اتفاق کرنے والے کتنے علماء ہیں، اور انشاءاللہ میں جتنے علماء جتنے مجتہدین نے شہادت ثالثہ پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ انشاءاللہ تمام مجتہدین کی میں نام اور ان کا بایو ڈیٹا انشاءاللہ میں جناب کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، سند کے ساتھ پیش کروں گا اور حدیث کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 40، کیا شہادت ثالثہ مقدسہ پر اتفاق کرنے والے مجتہدین نہیں ہیں؟ آگے سوال نمبر 41، کیا آپ کی نظروں میں صرف وہی مجتہد کہلوانے کا حقدار ہے جو شہادت ثالثہ کا مخالف ہو؟ جو مولا علی کا مخالف ہو وہ آپ کی نظر میں عالم ہے، اور جو مولا علی کا قائل ہو وہ آپ کی نظر میں عالم نہیں ہے؟ جو علی کی دشمنی میں سب سے آگے ہوگا اس کو آپ مجتہد مانیں گے، اس کا فتویٰ مانیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم بھی علی ولی اللہ والے ہیں۔ آپ بھی علی ولی اللہ والے نہیں ہیں، آپ کبھی علی ولی اللہ والے نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ والے ہیں جو علی کو مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، علی کے مولا کی بھی مانتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 42، کیا ایک مسئلہ کا حل قرآن اگر پیش کرتا ہے اسے ہم صرف یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ اس کی تصدیق مجتہد نے نہیں کی؟ کیا مجتہدین کل دین ہیں؟ یہاں میں ایک سوال خود سے کرنا چاہتا ہوں، کیا مجتہدین کل دین ہیں؟ کل علم ہے ان کے پاس؟ کیا کبھی آپ نے معراج پڑھا ہے؟ میں انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت دوں گا اس سوال پر آپ کو۔ آگے سوال ہوتا ہے 43، کیا احادیث رسول میں سے کوئی ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سوائے مجتہدین کے باقی عوام الناس کو قرآن پر تدبر تفکر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ رسول کی حدیث کا ملتی ہے؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا والا یا تدبرون، مجھ پر تدبر کرو، مجھ پر فکر کرو، مجھ پر غور کرو۔ آگے سوال نمبر 44، کیا باقی عوام الناس نے قرآن صرف گھر میں خیر و برکت کے لیے یا پھر قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے قرآن رکھا ہے، یا فائل نکالنے کے لیے قرآن رکھا ہے؟ جب اس کا پڑھنا، سننا، سیکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا سب پر واجب ہے تو پھر شہادت ثالثہ کے ثبات دیکھ کر شور کیوں مچایا جاتا ہے؟ سلام علامہ نثار عباس اتحادی صاحب کو، جن کے سوالوں کا آج تک کوئی توڑ نہیں نکال سکا۔ لوگوں نے تو بڑے بڑے کوئی تصویریں لگا کر کہا ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہے، ان کے سوالوں کا جواب، یہ انہوں نے 139 سوال کیے، آج تک کسی کو جرت نہیں پڑی کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے۔ آگے سوال نمبر سنیں، سوال نمبر ہے 45، کیا احکام قرآنی پر عمل کرنے کے لیے بھی مجتہدین کی اجازت لینا ضروری ہے؟ آگے سوال نمبر ہے 46، کیا شہادت کو شہادتین میں تبدیل کرنا تحریف قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ توہین احکام الہی نہیں ہے؟ شہادت کو شہادتین میں تبدیل کرنا یہ قرآن کی تحریف نہیں ہے؟ سوال نمبر ہے 47، مفہوم اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 اطاعتیں واجب نہیں کی؟ انشاءاللہ بہت بڑی مستند بحث کروں گا اس پر، میں اس سوال پر ضرور بحث کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ پھر آگے آتی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آتی الرسول، اشہد ان محمد رسول اللہ، اولی الامر کے لیے اطاعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ چلو اطاعت اللہ آ گیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آ گیا، اطاعت رسول آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ،
اول الامر جو آیت ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ساری زندگی آپ دوبارہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر آ جائیں نا، اب کائنات کے مجتہدین اکٹھے کر لیں تو سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے 48، اسلوب آیات کے تحت 3 اطاعت واجب ہیں، پھر تیسری کو مستحب کیوں کہا گیا؟ اللہ کو تو آپ نے واجب مان لیا، رسول کو بھی آپ نے واجب مان لیا، علی کو واجب کیوں نہیں مانا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سوال نمبر 49، آیت اول الامر بھی سورت نساء میں، آیت بلغ ما انزل بھی سورت مائدہ میں، آیت الیوم اکملت سورت بھی اس میں قرآن میں موجود ہے۔ ثابت ہو رہا ہے کہ ولایت وجوب کا حکم ولایت سے دین کامل ہوا ہے۔ ولایت کی تیسری گواہی کے وجوب کا حکم آیت اول الامر میں ہے۔ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں، پھر تیسری اطاعت، تیسری گواہی کو کس لیے آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ سے کبھی نہیں بن سکے گا۔ آگے سوال نمبر 50، آیت اول الامر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الامر کی اطاعت برابر کا درجہ رکھتی ہے، تو پھر تیسری گواہی سے سوتیلا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال نمبر ہے 51، آقا سید علی خامنائی نے نماز کی گہرائیوں کتاب میں یہ بات واضح کی ہے، ان کی کتاب ہے نماز کی گہرائیاں، بات واضح کی گئی ہے، لکھ دی ہے کہ تشہد آیت اول الامر کی روح سے پڑھی جاتی ہے، تو پھر تشہد شہادت رسالت پر موقوف کیوں، شہادت ولایت پر موقوف کیوں نہیں ہوتی؟ سوال نمبر ہے 52، اگر اللہ تعالیٰ نے تشہد کے بارے میں کوئی وحی بھیجی ہی نہیں تو پیغمبر اسلام نے یہ اضافہ اپنی جانب سے کیوں کیا ہے؟ اگر کوئی آیت وجوب تشہد پر ہے تو پیش کی جائے۔ آگے سوال نمبر ہے 53، کیا وجوب تشہد کے لیے یہ آیت تو نہیں ہے کہ بقول آقا خامنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، کیا یہ آیت تو نہیں ہے؟ کیا وجوب تشہد کے لیے یہ آیت تو سنی نہیں ہے آپ نے؟ پھر آگے سوال نمبر ہے کہ پھر یہ آیت تو نہیں والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو شہادت جمع پر قائم ہیں وہی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو شہادت جمع پر قائم ہیں وہی لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال نمبر آگے 55، مذکورہ بالا آیات شہادتہ بھی اسی صورت میں ہے، معرج ہے، جس کی پہلی آیات میں منکر ولایت کی سزا کا تذکرہ ہے، پھر اسی صورت میں جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں، اور ان جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے لفظ شہادت لکھا ہے، شہادات لکھا ہے، اس لفظ شہادات استعمال کیا گیا، شہادتین نہیں کیا گیا، لفظ شہادات استعمال کیا گیا۔ کیا اس آیت پر اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ کیا قرآن کا اس طرح کا انکار جیسا حارث بن نعمان فہری نے کیا باعث عذاب نہیں بنے گا اس کا؟ سوال نمبر آگے 56، کیا تمام مراجع عظام شہادت ثالثہ مقدسہ پر ہم خیال ہیں؟ اگر ہم خیال نہیں ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر منتشر ہیں تو کیوں ہیں؟ سمجھ نہیں آتی۔ جو شہادت ثالثہ کو واجب مانتے ہیں لوگ ان کو مجتہد نہیں مانتے، اور جو شہادت ثالثہ کا انکار کرتے ہیں ان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ یہ دشمنی مولا علی علیہ السلام ہے جو نکھر نکھر کر سامنے آ رہی۔ اس میڈیا کا بڑا فائدہ بھی ہے، جہاں نقصان ہے اس کا فائدہ بھی ہے، کہ جتنے دشمن محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ولائے امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ نکھر نکھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 57، جس مقدس ترین گواہی پر دین کو اکملیت ملی ہے، مکمل ہونے کی سند ملی ہے، جس مقدس ترین گواہی پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی عمل کرنے کا حکم موجود ہو، علماء کرام نے اس کی مخالفت کس لیے کی؟ اللہ نے حکم دیا، آج دین مکمل ہوا، نعمت مکمل ہوئی۔
تو دین جب علی پر مکمل ہوتا ہے تو نماز علی پر مکمل کیوں نہیں ہوتی؟ سوال نمبر ہے 58، کیا اس مقدس ترین گواہی ولایت کو رد کرنے میں مذہب مخالف سے چرائے ہوئے اصول فقہ کو نہیں ہے؟ جو اس مذہب کو مقدس ترین مانتے بھی ہیں اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو رد کرنے میں مذہب مخالف سے چرائے ہوئے اصول فقہ تو نہیں ہے اس میں؟ آگے سوال نمبر ہے 59، کیا اصول فقہ کے تحت قرآن و حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے؟ کیا اصول فقہ کے تحت قرآن و حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر ہے 60، کیا دین مکمل کرتے وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں اصول فقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اللہ پاک رسول نے کیا یہ فرمایا تھا کہ میں اصول فقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہیں اختیار ہے کہ ان اصولوں کی تلوار سے میری شریعت کے کلام ائمہ کے فرامین کو جب چاہو قتل کر دو؟ کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ کو فقہ کے اصول بس دیے جا رہا ہوں؟ نہیں میرے محترم سامعین، یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر ہے 61، کیا دین مکمل اصول فقہ سے ہوا تھا؟ اصول فقہ سے دین مکمل ہوا تھا؟ نہیں، ولایت امیر المومنین سے دین مکمل ہوا تھا۔ 62 سوال، ایک مجتہد کہتا ہے شہادت ثالثہ مبطل نماز اور اس کے پاس باطل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے نماز باطل ہوتی ہے، کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہوں یہاں؟ انشاءاللہ ضرور وضاحت پیش کروں گا، فقط سوال ہی پیش کرتا ہوں۔ آگے سوال چلتا ہے کہ ایک مجتہد کہتا ہے قصد رجا سے پڑھنا چاہیے، اس کے پاس قصد رجا کی کیا دلیل ہے؟ ایک مجتہد کہتا ہے مستحب ہے، ایک کہتا ہے قصد قربت سے پڑھیں، ایک کہتا ہے این خوب است اور ایک کہتا ہے خیر و برکت کے لیے پڑھیں۔ اتنا کثرت سے تفاوت کیوں؟ یہ مختلف آراء امر کی دلیل ہے کہ فتویٰ باز مجتہد نہیں ہے بلکہ متخبری ہیں۔ ایک آگے سوال آتا ہے 63 نمبر، ایک شہادت ثالثہ پر مجتہدین کے مختلف نظریات فتاوے اس امر کی دلیل ہیں کہ ان لوگوں نے یہ استنباط اپنے قیاس سے کیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے فرمان معصومین کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا جاتا تو یقیناً کسی ایک نظریے پر فتویٰ صادر ہوتا۔ جو لوگ علیحدہ اپنی رائے دے رہے ہیں انہوں نے فرمان معصومین نہیں پڑھے، وہ اپنا قیاس پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، قیاس مذہب شیعہ میں حرام ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں نے الحمدللہ 26 نمبر سے لے کر 63 نمبر تک سوال جناب کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پاک علی کی ولا کی طاقت سے انشاءاللہ میں مکمل 139 سوال جناب کی خدمت میں پیش کروں گا اور بعد میں ان کی وضاحت بھی پیش کروں گا۔ اگر کسی کا جگرا ہے، اگر کسی کے پاس علم کا سمندر ہے تو میرے سامنے آئے، اس کے سوالوں کے جواب دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ علی کے بغیر آپ کی نماز کیسے مکمل ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔